اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھتے سمے جن مشکلات کا سامنا کیا اس نے سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائے گی، اس لیے یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جنت کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھتے سمے جن مشکلات کا سامنا کیا اسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائے گی، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، مدینہ میں رمضان کی رونق چھائی ہوئی تھی، ہر طرف شہری کی تیاریاں تھیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر سادگی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری، جب سحری کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ گھر میں ایک گھونٹ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہی تھوڑا سا پانی پیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں یہ روزہ صرف تیرے رضا کے لیے رکھ رہی ہوں، اگر تو نے ہمیں تنگی میں رکھا ہے تو یہ بھی تیری رحمت ہی ہے۔ دعا پوری ہوئی تھی کہ مسجد نبوی سے فجر کی اذان کی سریلی آواز گونج اٹھی، جس نے پورے مدینہ کو عبادت کے لیے جگا دیا۔ نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روزی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ ادھر وقت گزرتا گیا اور بھوک کی شدت بڑھتی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو صرف پانی پی کر روزہ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ صبر کے ساتھ عبادت میں مشغول رہی۔ اتنے میں چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ معصومیت سے بولے، امی جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ یہ سن کر ماں کا دل تڑپ اٹھا، آنکھیں بھر آئی، لیکن بچوں کے سامنے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ تمہارے ابا کچھ لے کر آئیں گے۔ بچے امید کے سارے چپ ہو گئے، مگر افطار کا انتظار لمبا لگ رہا تھا۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بھوک سے کمزور محسوس کر رہی تھی، لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں، صرف دعا تھی، اے اللہ، تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، ہمارے بچوں کو صبر عطا فرما اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ دوسری طرف حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب گھر کی یاد آئی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آخرکار وہ ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کیا، بھائی، اگر کوئی کام ہو تو بتا دیجیے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس صحابی نے جواب دیا، یا علی، اگر میرے پاس ہوتا تو ضرور دیتا، لیکن میرے گھر میں بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، میں بھی تنگی میں ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معصوم ہونے کے بجائے تسلی دی اور فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچہ صبر اور اللہ پر پورا بھروسہ انسان کو ہر حال میں مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دیر جانے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ شہر کے کنارے ایک امیر بیپاری رہتا ہے، مگر میں اس کے پاس جاؤں تو شاید کوئی کام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس امیر بیپاری کے گھر کی اور بڑھنے لگی۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں کرون سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی طرف سہن نہ کر سکے اور دھیرے دھیرے اپنی ماں کے پاس آ کر معصوم آواز میں پھسپھوس آئی، امی جان، ابا جان کب گھر آئیں گے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل درد سے بھر اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تھوڑا صبر کرو، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امیر بیپاری کے گھر پہنچے اور سلام کر کے بولے، بھائی، کیا آپ کے پاس کوئی کام ہے؟ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امیر بیپاری کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، ہاں، میرے کھجور کے باغ میں کچھ کام ہے، تم وہاں کچھ گھنٹے کام کر سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہیں مزدوری کے بدلے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں کچھ کھجور دے سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی بھوک اور مشکلوں کا خیال آیا، جس سے ان کا دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ترنت اس کام کو کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے باغ میں کام کرنے لگے۔ مالک کے آدھے حکم سے بھی پہلے انہوں نے سارا کام اکیلے پورا کر دیا۔ اس طرح کئی گھنٹے بنا رکے کڑی محنت کرنے کے بعد وہ پھر اس امیر بیپاری کے پاس گئے اور کہا، میں نے آپ کے آدیش کے انوسار سارا کام پورا کر دیا، اب میری مزدوری ادا کرے۔ تب اس امیر بیپاری نے کچھ کھجور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں رکھ دیے
खजूर पाकर वो बहुत खुश हुए और तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, अल्लाह तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम सब्र करेंगे, लेकिन हमारे ईमान को मजबूत रख। ये कहते हुए वो तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग से रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज़ दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी दो खजूर लिए। जैसे ही वो इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दे। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयाल था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, फातिमा फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर भावुक हो गए। फिर सब ने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, अल्लाह ये मेरे रब हमारे रोज़े को कबूल फरमा। अगले दिन रोज़ा रखने के लिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोज़ा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। सब ने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की और हर किसी को सिर्फ दो दो रोटियां दी गई। जैसे ही वो खाने वाले थे, तभी बाहर से एक फ़कीर की आवाज़ आई और अहलुल बैत यानी अहलुल बैत में 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे भी दे दो, मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम क्या खाओगे? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वो भी तू भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फ़र्ज है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐ फ़ातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राईल जाओ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फ़ातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया है, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। ये हुक्म मिलते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। तो उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मगन थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज़ आई, या अहलुल बैत। ये आवाज़ सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकल कर देखा तो वहाँ एक नूरानी आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نورانی آدمی نے جواب دیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، جس طرح تم نے اپنی بھوک کو سہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رزق بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھانا دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے کر گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے فاطمہ دیکھو دیکھو ہمارا رب کتنا مہان ہے، اس نے ہمارے لیے جنت سے رزق بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے وہاں آئی اور اس کھانے کو دیکھ کر سجدہ میں گر گئی۔ ان کی آنکھیں محبت سے اس برتن کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ دل میں کہہ رہی تھی اللہ تو کتنا رحیم ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی سادھارن کھانا نہیں ہے بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ اتنی نرم روٹیاں، کھجور اور شہد، یہ تو اللہ کی رحمت تھی۔ اس خبر سے پوری مدینہ گونج اٹھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو بہت سے لوگ حیران رہ گئے، کچھ لوگ بہت خوش ہوئے اور کئی لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جو منافق دکھاوے کے مسلمان اور فساد پھیلانے والے لوگ تھے وہ اس بات کو کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تم سچ میں یہ مانتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ تو اس پر ان لوگوں نے جواب دیا اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس منافق نے پھر سوال اٹھایا لیکن صرف فاطمہ کے لیے ہی نہیں، کہ فاطمہ کے لیے کیوں جنت سے کھانا آیا؟ تو اس طرح کی باتیں دھیرے دھیرے مدینہ کی گلیوں میں پھیلنے لگی۔ جب یہ بات محمد صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی تو انہوں نے سب کو چپ کراتے ہوئے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں، کیا تم یقین نہیں رکھتے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے موجہ چمکار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے معراج کی رات مجھے جنت تک پہنچا دیا تو کیا وہ میری بیٹی کے لیے جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ پھر انہوں نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی اور عورتوں کی سردار ہے، اللہ اسے جو سامان دیا ہے یہ اسی طرح کا ایک معجزہ چمکار ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ اطلاق کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے جو شخص تقوی پرہیزگار اپناتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ہر کوئی خاموش ہو گیا اور صحابیوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب یہ معجزہ پورے مدینہ میں چرچا کا کارن بن گیا تو منافق اور کافر اس پر سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا کیا تم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایسا مقام مل رہا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اگر یہ خبر اور زیادہ پھیلی تو لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور ہماری ساری سازشیں ناکام ہو جائے گی۔ تب ان کے ایک آدمی نے پوچھا تو ہم کیا کریں؟ ان منافق اور کافروں نے کہا لوگوں کے دلوں میں شک ڈال دو، انہیں کہو کہ یہ تو بس ایک کہانی ہے۔ شاید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اور یہ بھی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹی کی شان بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی جنت کا کھانا دیکھا نہیں، یہ بس ایک من گھڑت کہانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلے ہی دن سے منافق اور کافروں کا ایک گروہ مدینہ کی گلیوں میں اور گھر گھر جا کر یہ چرچا کرنے لگا کہ یہ سب ایک جھوٹی کہانی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ کچھ صحابیوں کے پاس بھی پہنچے اور کہنے لگے سنو بھائیو، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی سچا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ لیکن صحابیوں نے جواب دیا جس اللہ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا کیا وہ جنت سے کھانا نہیں بھیج سکتا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سن کر وہ منافق اور کافر صحابیوں کو مضبوط ایمان کے سامنے ہار گئے۔ اس طرح یہ بحث پورے مدینہ میں پھیلتی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں گئی۔ انہوں نے لمبے وقت تک اللہ کی عبادت کی اور آنکھوں سے آنسو بہتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے یہ چمکار
انعام کیوں دیا؟ مجھے تو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میری صرف ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو جنت میں ایک ساتھ رکھے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے مجھے وہ مقام دیا جس کی میں حقدار نہیں تھی، تو نے مجھے جنت کا کھانا دے کر یہ دکھا دیا کہ دنیا کی تنگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر تو راضی ہے تو بس یہی میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں تو تیری ایک ادنا سی بندی ہوں، اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر، میرے شوہر کو برکتوں سے نواز دے اور میرے ابا کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچانا۔ اگلی صبح پورے مدینہ میں ہلچل مچ گئی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چمکار کے بارے میں پتہ چلا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اس نے ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا ہم اس کھانے کا کوئی حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، یہ وہ انعام ہے جسے اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، لیکن یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم مہان سبق ہے۔ یہ سن کر صحابیوں کے دل سکون سے بھر گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی فاطمہ صرف ان کی بیٹی نہیں بلکہ اسلام کی ایک مہان مثال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی مسکان کے ساتھ بولے، اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور یہ کھانا تمہاری عزت کا ایک ثبوت ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر جھکا کر ادب سے بولے، یا رسول اللہ، میں تو بس ایک کمزور بندی ہوں، یہ سمان صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، ہاں لیکن اللہ اپنی نیک بندوں کو ہی یہ رحمت دیتا ہے، تم نے صبر کیا، تم نے تقوی پرہیزگاری اپنایا اور اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت کے کھانے سے نوازا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حسین اور حضرت حسن رسول کے انہوں دیکھ کر فرمانے لگے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں جو مکمل ایمان ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنسو پیچھے اور ہلکی مسکان کے ساتھ بولی، ہم سب ایک دن جنت میں اسی کھانے کا لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ تو میری فاطمہ، میرے علی، میرے حسن اور حسین اور میری امت کو جنت کے بہترین ناموں سے نوازے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن تبھی بنی سلیم قبول کی ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اکیلا ہی آپ کے گھر کے پاس آ کر زور زور سے چلانے لگے، اے محمد باہر آؤ، جب تک میں تمہارا گلا نہیں کاٹ دوں گا میرا ہاتھ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ نعوذ باللہ، وہ بدتمیزی سے اسی طرح کی بھیانک باتیں کہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ غصے میں بھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے تو میں اس شیطان کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے میں کاٹ دوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابیوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اسے کچھ مت کہو، یہ بیچارہ تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اس کے نبی کون ہے، اسلام کیا ہے۔ جب اسے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی تو یہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اس آدمی کے پاس گئے اور بہت ہی نرمی اور میٹھی آواز میں بولے، تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ ساری دنیا، ان سب کا ایک ہی خالق اور رچناکار ہے۔ میں تو بس اسی کی بات کرتا ہوں، میں لوگوں کو صرف اسی ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو جو سب سے بڑی طاقت رکھنے والا اور سب پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تکبر اور نفرت کو چھوڑ دو اور اللہ کی عذاب اور سزا سے ڈرو۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرمی اور شفقت دیالتا دیکھ کر وہ آدمی دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر تک چپ رہنے کے بعد اچانک بول پڑا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہے۔
میں آپ کے بیان پر یقین کرتا ہوں اور ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، یہ کہہ کر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان۔ پیارے دوستو، صدقہ ذریعہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔